بلی کے یہ 3 راز جانیے۔ بلی کو بس یہ ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو بے شک آزما لو۔ دوستو، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہیں زیادہ اس کو مل جاتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں بھی پالا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن کو اوندھا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا اور اس کو تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی اور فرمایا، بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ پڑ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات اور جانور میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عورت کے بارے میں بتایا ہے جو جہنم میں، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس میں داخل ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا اور وہ بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر مر گئی۔ اس نے نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا اور نہ چھوڑا کہ خود دوڑ کر زمین میں سے کہیں اپنی خوراک کو خود حاصل کر سکے۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی، بچے اور نوکر چاکر وغیرہ جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر بتایا گیا ہے۔ بلی کو انسان نے قریباً 100 سال پہلے سدھایا، پالتو بنایا تھا۔ افریقی جنگلی بلی کی ایک قسم کو پالتو بلی کے آباء و اجداد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام عبد الشمس تھا اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جسے آپ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک بلی دھوپ کے باعث دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے تو آپ نے اسے اٹھایا اور آستین کے نیچے چھپا لیا۔ ماہرین کے مطابق بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربات کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے، حجم اور جانوروں کی اقسام کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں بھی کر لیتی ہے۔
قدیم زمانے سے انسانوں کی ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سر فہرست بلیاں بھی ہیں۔ بلی چھوٹا سا بے ضرر گوشت خور ممالیہ جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے لگ بھگ 1000 جانوروں اور پرندوں کو شکار کرنے پر قادر ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں مشاق ہے۔ مونچھوں کی حرکات و سکنات سے جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگاتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص ساخت کے باعث بلی مختلف آوازیں نکالنے پر قادر ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج سے آگاہی کا اہم ذریعہ ہے۔ بلی بیک وقت دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بلی کا جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہے تو بلی بآسانی اس دوران کانوں کو بائیں جانب گھما سکتی ہے۔ بعض مواقعوں پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چال نازک اندام کہلاتی ہے، جس کی وجہ اس کے پنجوں اور پیروں کی ہڈیوں کی مخصوص ساخت کا ہونا ہے۔ پنجوں کی مخصوص بناوٹ اسے بلندی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے ہوئے بیک وقت پہلے دونوں الٹی اور پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دیتی ہیں۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زرافے کو دی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بہترین شکاری ہونے کے باعث بلی دن بھر میں اوسطاً 13 سے 14 گھنٹے کی نیند لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادے کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کے باوجود بلی اپنے نظام ہضم کی درستگی اور چند مخصوص غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھاس اور پتے وغیرہ بھی نوش کرتی ہے۔ بلیوں کی فطرت میں کھیل کو شامل ہے، جس کا اظہار وہ اکثر بیشتر کرتی ہے۔ اس دوران گیند سے لے کر لال بیگ تک ان کا ہدف ہوتا ہے۔ بلیاں ٹارچ کی روشنی اور اس کے دائرے کے تعاقب میں بھی خوب اچھل کود کرتی ہیں اور آئینے کے سامنے بھی چاقو چوبند ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے بلی کو اپنے تھوک اور رال کے ذریعے حفاظت اور خوبصورتی کا طریقہ سکھایا ہے۔ زبان پر موجود رال سے وہ اپنے جسم اور منہ کو عموماً صاف کرتی نظر آتی ہیں۔ در حقیقت اس عمل کے ذریعے وہ اپنے جسم سے دشمن کو متوجہ کرنے والی مخصوص بو کو ختم کرتی ہے، جس سے وہ دشمن سے پھر محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بلیوں کے وہ 3 راز بتاتے ہیں جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، یا گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو یا عملیات اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جنات اس شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سفلی عمل۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں پر یا بہنوں پر جادو یا سفلی کا عمل ہوا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بلی پال لیں اور اس کا خاص خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگ دستی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا پھر چھیچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند بن جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھیچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے پسندیدہ ترین غذا دی، یا اللہ تو بھی اسے اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما دے۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے آ کر ہر جانور سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ تو بلی جس گھر میں رہتی ہے یا جو بلیوں کو پالتے ہیں، عصر میں فرشتے اس سے جب دریافت کرتے ہیں یہ بتا تیرے مالک نے تجھے کیا دیا، کیا کھلایا، تو بلی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور فرشتے وہ دعا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔
پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا تاکہ آج کی معلوماتی ویڈیو وہ بھی اسے اچھے طریقے سے جان سکیں، سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔